السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مومن کا ہتھیار دعاؤں کے سلسلے میں آج کی دعا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے پیارے صحابی جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سکھائی، اور ہر نماز ادا کرنے والا مسلمان جس نے نماز کے پہلے تشہد میں اور آخری تشہد کے اندر یہ دعا پڑھنا ہوتی ہے۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا نقول في الصلاة السلام علی اللہ السلام علی فلان۔ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نماز میں یہ کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ پر سلام ہو، فلاں پر سلام ہو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا اللہ رب العالمین تو خود سلام ہے، ان اللہ هو السلام، اللہ رب العالمین تو خود سلام ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب تم تشہد بیٹھو قعدہ کرو تو یوں دعا کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تمام قولی، فعلی اور مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ اے نبی آپ پر سلام ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکات ہوں ہم پر، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلا دیا اور فرمایا کہ جب نماز پڑھنے والا یہ کلمات کہے گا تو اس کا سلام زمین و آسمان میں رہنے والے اللہ تعالیٰ کے ہر نیک بندے کو پہنچے گا۔ جب نماز پڑھنے والا اپنے تشہد کے اندر، قعدے کے اندر اور اتحیات میں جب یہ پڑھے گا تو اس کا سلام زمین و آسمان میں رہنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر نیک بندے کو پہنچ جائے گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ التحیات للہ یہ پڑھنا سکھلایا۔ اب التحیات کے پس منظر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام معراج پر گئے اور پھر وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے وہ کلام کیا اور یہ التحیات ہوا۔ تو ایسی کوئی بھی چیز نہیں۔ صحیح بخاری کی دیگر روایات کے مطابق بھی پیارے نبی علیہ السلام نے ابن مسعود کا ایک ہاتھ اپنے دو ہاتھوں میں لیا اور ابن مسعود کو باقاعدہ یہ التحیات، یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی۔ تو نماز میں 4 رکعت نماز ہے یا 3 رکعت یا 2 رکعت نماز، نماز کے اندر اگر ایک تشہد ہے یا 2 تشہد والی نماز ہے، نماز میں یہ التحیات پڑھنا ہے جو پیارے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ تعلیم دیا اور باقاعدہ سکھلایا۔ اسے پتہ چلا، معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین هو السلام ہے، وہ سلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے السلام۔ تو بندہ مومن اپنے لیے بھی دعا کرے، دیگر ایمانداروں کے اوپر بھی ان کلمات کے ساتھ دعائیہ کلمات ادا کرتا ہے، اور یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے لیے بھی سلامتی، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی سلامتی اور رحمت کی دعا، اور نبی علیہ السلام پر سلام، دوسرے مومنوں کے لیے بھی
سلامتی اور رحمت کی دعا کرنا۔ اب بعض لوگوں نے کہا کہ جناب السلام علیکم ایھا النبی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر ہیں، تو یہاں ایسا کچھ نہیں، یہ فقط دعا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور اس دعا کو اسی طرح ہی پڑھنا ہے جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ ہاں، بعض صحابہ کرام سے پیارے نبی کی وفات کے بعد السلام علیکم ایھا النبی کے جملوں کی بجائے السلام علی النبی بھی پڑھنا ثابت ہے۔ تو السلام علیکم ایھا النبی یا السلام علی النبی دونوں طرح ثابت ہیں۔ السلام علیکم ایھا النبی، السلام علی النبی دونوں طرح درست ہے۔ اور السلام علیکم ایھا النبی میں پیغمبر حاضر نہیں، اگر پیغمبر حاضر ہے تو پھر کیا باقی سب بھی حاضر ہیں؟ جبکہ یہ ایک دعا ہے، دعا جیسے نماز میں امام السلام علیکم کہتا ہے، مقتدی جواب میں وعلیکم السلام نہیں کہتے، مقتدی بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں۔ اور قبرستان جا کر بندہ السلام علیکم اہل الدیار کہتا ہے تو کیا مردے وعلیکم السلام کہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ فقط ایک دعا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ زمین و آسمان میں رہنے والے اللہ تعالیٰ کے ہر نیک بندے کو یہ پہنچ جائے گا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔